السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، رجب کے کنڈوں کی حقیقت ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک بدعت حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے کنڈوں کی جاری ہے، جو 22 رجب کو کی جاتی ہے۔ 11ویں کی طرح یہ بھی علماء سو کے لیے قوم کے مال کھانے اور لوٹنے کا بہت اچھا بہانہ ہے۔ اس موقع پر خوب حلوہ پوری کھاتے ہیں۔ کنڈے بھرنے والوں کو جب سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کام بدعت ہے، ناجائز ہے، تو وہ ایک بے بنیاد من گھڑت داستان جو لوگوں سے سنی سنائی ہوتی ہے بیان کرتے ہیں، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے۔ ایک من گھڑت داستان ہے جس میں ایک لکڑہارے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جو مدینے میں تنگ دستی کی زندگی بسر کرتا تھا۔ اس کے بیوی بچے اکثر فاقے کرتے تھے، بھوکے رہتے تھے۔ وہ 12 سال تک در در کے دھکے کھاتا رہا، لیکن فقر و فاقہ تنگ دستی کی زندگی ہی گزارتا رہا۔ یہ لکڑہارا ایک دن وزیر کے محل کے پاس سے گزرا۔ اس کی بیوی مدینے میں وزیر کی نوکری کرتی تھی۔ وہ ایک دن جھاڑو دے رہی تھی کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے گزرے۔ وہ وزیر کے محل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں، آج کون سی تاریخ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، آج رجب کی 22 تاریخ ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر کسی حاجت مند کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو یا کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہو اور مشکل کشائی کی کوئی سبیل، کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ بازار سے نئے کنڈے لائے اور ان میں حلوہ اور پوری بھر کر میرے نام کی فاتحہ پڑھے، پھر میرے وسیلے سے دعا مانگے۔ اگر اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی نہیں ہوتی تو وہ قیامت کے روز میرا دامن پکڑ سکتا ہے۔ یہ ایک بالکل من گھڑت قصہ ہے جو پیٹ کے پجاریوں اور علماء سو نے اپنے کھانے کا بہانہ بنا رکھا ہے۔ اس کی نہ کوئی سند ہے، نہ ہی اس کا کوئی ثبوت ہے، اور نہ کسی مستند کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس کے جھوٹے اور غلط ہونے پر کئی دلائل ہو سکتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں کبھی بادشاہ نہیں تھا، نہ ہی وہاں کبھی کوئی وزیر تھا۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش 22 رجب کو نہیں، بلکہ ایک روایت کے مطابق 8 رمضان سن 80 ہجری میں ہوئی تھی۔ دوسری روایت کے مطابق 17 ربیع الاول سن 83 ہجری کو ہوئی تھی، اور ان کی وفات 15 شوال سن 148 ہجری کو ہوئی۔ ان کی زندگی کے تقریباً 52 سال بنو امیہ کے دور میں گزرے۔ ان تمام سالوں میں ان کا ہیڈ کوارٹر بغداد تھا، نہ کہ مدینہ، لیکن یہ بیچارے اس کہانی میں، اس داستان میں مدینے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ واقعہ بالکل من گھڑت ہے اور جھوٹا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 22 رجب حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے پیدائش کا نہ دن ہے نہ وفات کا دن ہے، بس یوں ہی لوگوں نے ان کی طرف منسوب کر رکھا ہے۔ تاریخی حوالے سے اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ شیعہ نے ان پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ دن خوشی سے منایا تھا۔ بعد اس کے انہوں نے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ ان کی پیدائش کا دن ہے۔ پس ان کی اس رسم کو آہستہ آہستہ اہل سنت کا عقیدہ رکھنے والوں نے اپنا لیا۔ بہرحال یہ قصہ بالکل بے بنیاد ہے، غلط ہے، من گھڑت ہے۔ اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔
پیٹ کے پجاری علماء نے اس کو بہت رواج دے رکھا ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے اسے دین کا اہم جز سمجھ رکھا ہے۔ رزق کی کشادگی غربت کو دور کرنے کا بہترین نسخہ بنا رکھا ہے۔ چنانچہ اکثر تنگ دست لوگ اپنی تنگ دستی فقر و فاقے سے نجات حاصل کرنے کے لیے رجب کے کنڈے کرتے ہیں۔ اگر بالفرض ہم یہ بات درست مان لیں کہ اسی دن امام جعفر صادق رحمہ اللہ پیدا ہوئے تھے، تو پھر بھی یہ کام ناجائز ہے اور شرک کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، نہ کہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ، اور ان کا وسیلہ بھی جائز نہیں۔ مکہ کے مشرک بتوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری سفارشی ہیں، ہم ان کو خدا تصور نہیں کرتے، ہم تو صرف ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں، اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَاعُونَا عِندَ اللَّهِ۔ یہ مشرکین عرب اللہ کے سوا ایسے لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کو ان کے نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ اس بات کا خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے، تمام امور کا کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ ہی ساری دنیا کا پیدا کرنے والا، سب کو پالنے والا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کی حکومت ہے، اس کے باوجود بھی قرآن مجید نے ان کو مشرک کہا۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کو اپنا پیدا کرنے والا، ان کو روزی دینے والا اور ان کا مالک تسلیم کرتے تھے، تو ان کو مشرک کیوں کہا گیا؟ یہی وہ نقطہ ہے جس پر غور کرنے سے شرک کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرکین عرب نے اللہ کے سوا جن کو سفارشی سمجھا، وہ ان کو اللہ کی مخلوق اور اس کے بندے ہی تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ ہم جو کچھ مانگتے ہیں اللہ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ ہم ان کی پوجا پاٹ نہیں کرتے اور نہ ہم ان کو خدائی اختیارات کے حامل تصور کرتے ہیں، بلکہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے اسی عقیدے کی وجہ سے ان کو مشرک قرار دیا گیا، لیکن آج کا مسلمان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو معبود نہیں سمجھتے، بلکہ ہماری دعاؤں کو پہنچانے والا سمجھتے ہیں۔ بھلا بتائیں، ایک کام نبی کے زمانے کے لوگوں نے کیا تو مشرک کہلائے، اور آج وہی کام ہم کر رہے ہیں تو ہمارا شمار کس میں ہو سکتا ہے؟ الغرض، اس رجب کے کنڈوں کا کوئی ثواب نہیں ہے دوستو، بلکہ یہ بدعت کے زمرے میں آتے ہیں۔ کنڈوں کا قصہ جو امام جعفر صادق کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ بھی تو بالکل غلط ہے۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ ہم بھی امام جعفر صادق کی طرف جو واقعہ منسوب کیا جاتا ہے اس کو نہیں مانتے، بس ہم لوگ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی روح کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے کنڈے کرتے ہیں، تو ہم ایسے نادان بھائیوں سے کہیں گے کہ میرے پیارے بھائی، تم امام جعفر صادق کو ولی اللہ مانتے ہو یا گنہگار؟ اگر تم ان کو ولی اللہ مانتے ہو تو ان کو تمہارے ثواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گنہگار تو تم ہو، تم اپنی فکر کرو، اپنے ماں باپ کی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، سال بھر دین سے دور رہ کر اپنی آخرت بگاڑتے رہتے ہو، سال میں ایک مرتبہ امام صاحب کی روح کو ثواب پہنچانے نکل پڑے ہو، اپنے ماں باپ کو وقت پر کھانا نہیں دیتے ہو، نہ وقت پر دوائی دیتے ہو، نہ ان کے پاس رہ کر خدمت کرتے ہو،
تم خود بے عمل ہو تو تمہارا ثواب امام جعفر صادق رحم اللہ کو کیسے مل سکتا ہے؟ دوستو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بھائی ہم تو بدعمل ہیں، گنہگار ہیں، اسی لیے امام جعفر صادق رحم اللہ کو کی کنڈوں کے ذریعے سفارش حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ سمجھ رہے ہو تو اور بڑی غلطی کر رہے ہو، کیونکہ اولیاء اللہ گنہگاروں کی سفارش کرنے والے نہیں ہیں۔ کل قیامت کے دن انبیاء کرام، صدیقین، صالحین، شہداء اپنی طرف سے کسی کی سفارش کرنے والے نہیں، اللہ جن کے بارے میں سفارش کرنے کا حکم دے گا انہی کے بارے میں سفارش کریں گے۔ اب زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کیا یہ امید کر سکتے ہو کہ اللہ سفارش کرنے کا حکم دے گا؟ میرے بھائیوں، یہ شیطان کی چال ہے، وہ تم کو ہمیشہ اپنے کاروبار میں، لین دین میں مصروف رکھتا ہے، کبھی نماز کی توفیق نہیں دیتا، کبھی قرآن کی تلاوت کی طرف دل نہیں لے جاتا۔ اب شیطان ایسے لوگوں کو کامیابی کے شارٹ کٹ راستے بتاتا چلا جاتا ہے، فلاں بابا کے پاس جاؤ تمہارا سب بھلا ہوگا، فلاں بابا کا دامن پکڑ کر کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوستو، یہ کامیابی نہیں بلکہ اور بڑے گڑھے میں گرا دیتا ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رجب کے کنڈوں کے ذریعے نہ امام جعفر صادق کو ثواب پہنچا سکتے ہو اور نہ ہی ان کو تمہارے ثواب کی ضرورت ہے۔ ثواب کی ضرورت تم کو ہے، ثواب کی ضرورت تمہارے ماں باپ کو ہے، ثواب کی ضرورت تمہارے خاندان کے لوگوں کے لیے ہے۔ تم نماز پڑھو، تم عمل کرو، دین پر چلو، یہی تمہاری کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے، ورنہ کنڈوں کے ذریعے تم کو نجات ملنے والی نہیں ہے۔ بس یہ پیٹ پالنے والے علماء کرام کی ایجاد ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔